السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. محترم حاضرین، ماہ ربیع الاول کے مطالبات اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور گزشتہ جمعے انسانی حقوق ہیومن رائٹس کے بارے میں ہمارا مذہب ہمیں کیا کہتا ہے اور کس طرح سے بڑی طاقتوں نے ہوا بنایا ہوا ہے کمزور لوگوں کو اغوا کرنے اور ان پر مسلط ہونے کے لیے اس ایک جملے سے کہ صاحب انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور انسانی حقوق کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، اور سارے کام انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے ہیں. اس بارے میں بڑی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. آج کی اس نشست میں یہ بتایا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو انسان بننا سکھایا، احترام انسانیت سکھایا، تکریم انسانیت. قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت دی، احترام دیا. ذرا غور کیجئے، دین اسلام کا حسن کیسا عجیب و غریب دین ہے کہ عبادات تو بتائی ہی ہیں، یقیناً عبادات اپنی جگہ ہیں، لیکن عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات بھی بتلائے، معاشرت بھی بتلائی، معاشیات بھی بتلائی. غرض زندگی کا کوئی ایک گوشہ بھی نہیں چھوڑا کہ ہدایات نہ ہوں. ہر گوشے کے لیے، ہر وقت کے لیے، ہر لمحے کے لیے ہمارے مذہب کی طرف سے ہمیں ہدایات ہیں. انسانی زندگی اس کے مختلف دائرے ہیں. مثلا ایک دائرہ وہ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھر والوں کا دائرہ. انسان ایک گھر میں رہتا ہے تو وہاں سب سے پہلے اس کا واسطہ کس سے پڑتا ہے؟ ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بہن سے. پھر آگے چلتا ہے یہ رشتہ تو پھر جناب عالی شادی ہو جاتی ہے تو زوجین کا آپس کا تعلق، میاں کا شوہر سے اور شوہر کا بیوی سے، اور پھر جناب عالی آگے چل کے اولاد ہے.
غرضی کی زندگی کے جس مرحلے میں بھی آپ وقت گزار رہے ہیں، ہر مرحلے کے لیے شرعی ہدایات موجود ہیں۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور دائرہ ہے جسے کہا جاتا ہے پڑوسیوں کا دائرہ۔ کہ کتنی عجیب بات ہے کہ پڑوسی اگر کافر بھی ہے تو اس کا بھی حق ہے۔ یہ نہیں کہ اگر وہ ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا تو اب اس کا کوئی حق نہیں۔ نہیں، اگر ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا لیکن ہمارے پڑوس میں رہتا ہے تو اس کا حق ہے، اور اس کے پڑوس کا حق ادا کرنا آپ کے ذمہ لازم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ 3 مرتبہ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ قیل یا رسول اللہ من؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ اس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے۔ پڑوسیوں کا خیال کرنا، ایسا نہ ہو میری وجہ سے میرے پڑوسی کو کوئی تکلیف ہو جائے۔ ذرا ماضی کے اوراق پر نظر ڈالیے، اپنی تاریخ دیکھیے، کیا وقت تھا۔ ہماری بھی ایک تاریخ تھی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ایک بہت بزرگ ہستی گزرے ہیں، ان کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم۔ اسے کوئی ضرورت پیش آ گئی، اس نے کہا بھائی میں اپنا مکان بیچ رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ہر علاقے کی ایک ویلیو ہوتی ہے، لوکیلٹی دیکھی جاتی ہے، تو اس علاقے کے لحاظ سے تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ اس کا مکان 1 لاکھ میں بک سکتا تھا، لیکن اس نے ویلیو لگائی کتنی؟ کہہ رہے میں اپنا مکان بیچنا چاہتا ہوں 2 لاکھ کا۔ لوگوں نے کہا بھائی کیا ہو گیا تمہیں؟ 2 لاکھ؟ اس علاقے میں تو اس مکان کی اتنی ویلیو نہیں، اس علاقے میں تو ویلیو اس کی آدھی ہے، 1 لاکھ ہے ویلیو۔ کہنے لگا کہ تم جو کہہ رہے ہو غلط نہیں کہہ رہے، تم صحیح کہہ رہے ہو۔ 1 لاکھ روپے تو اس مکان کے ہیں، اور 1 لاکھ روپے اس بات کے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک اس کے پڑوس میں رہتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے تو ہمارے پڑوس کی قیمتیں ہماری وجہ سے بڑھ جاتی تھی۔ کیا آج بھی ہمارا یہی حال ہے؟ کیا آج بھی ہم اسی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے رہنے کی وجہ سے ہمارے پڑوس کی قیمت بڑھ جائے؟ معاف کیجیے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس میں کہوں گا کہ ہماری وجہ سے قیمتیں گھٹ رہی ہیں، گر رہی ہیں، اور لوگ پناہ مانگ رہے ہیں، یار کون لوگ آ گئے، اور دعائیں کر رہے ہیں کہ جلدی یہاں سے جائیں۔ تو زندگی گزارنے کے 2 دائرے اب تک میں نے ذکر کی، ایک گھریلو دائرہ ہے اور ایک پڑوسیوں کا دائرہ ہے۔ تیسرے نمبر پر آئیے، ایک تیسرا دائرہ بھی ہے، وہ ہے ایمان کا دائرہ۔ اور ایمان کے دائرے کے لحاظ سے شریعت مطہرہ نے ہمیں کیا اصول بتائے ہیں؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور جب بھائی ہے تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا حرمت المؤمن ارجح من حرمت الکعبہ۔ خانہ کعبہ کا کتنا احترام ہوتا ہے، ہر شخص خانہ کعبہ کا احترام کرتا ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ کہے کہ نہیں صاحب میں خانہ کعبہ کا احترام نہیں کرتا۔ ہر ایک کے دل میں اللہ کے گھر کی عظمت ہے، خانہ کعبہ کی عظمت ہے، اس کا احترام ہے۔ فرمایا کہ ایک مسلمان کا احترام اس سے زیادہ ہوگا جتنا خانہ کعبہ کا احترام ہوتا تھا۔ خانہ کعبہ سے زیادہ احترام کرنا ہے اپنے مسلمان بھائی کا۔ حرمت المؤمن ارجح من حرمت الکعبہ، مسلمان کا احترام کعبے کے احترام سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ اب ہم سوچیں کہ کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، خدا کرے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے وہاں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ خوش قسمتی سے ہمیں وہاں پہنچا دے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بیت اللہ کا غلاف پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کے گھر کا غلاف پکڑ رہے ہیں، غلاف کعبہ، کیوں؟ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اور دوسری طرف وہی ہاتھ جو غلاف کعبہ کو پکڑ رہے تھے وہ وہاں سے آنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تو مسلمان بھائی کا گریبان پکڑ رہے ہیں۔ مسلمان بھائی کا گریبان پکڑنے والے ہاتھ کوئی نئے نہیں ہیں، کوئی دوسرے نہیں، وہی ہاتھ ہیں جن ہاتھوں سے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑا تھا، رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے، معافی مانگ رہے تھے۔
ٹھیک ہے، گئے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑنے کا موقع مل گیا، غلاف کعبہ پکڑ کر رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی کروا کے آ گئے، لیکن آنے کے بعد کیا ہوا؟ کیا اثر ہوا تمہارے پر کہ اب تم اپنے مسلمان بھائی کا گریبان پکڑ رہے ہو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس پر تو سوائے اس کے کہ استغفر اللہ پڑھا جائے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ 3 دائرے اب تک میں نے ذکر کیے زندگی گزارنے کے۔ چوتھا اور آخری دائرہ ہے انسان ہونے کا دائرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا احترام کیسے سکھایا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کو دیکھ کر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں، یہ تو غیر مسلم کا ہے۔ فرمایا کہ غیر مسلم کا ہو یا مسلمان کا ہو، ہے تو جنازہ، جنازے کا احترام کرنا ہے۔ اور آگے چلیے، غیر مسلموں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا سلوک تھا کہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا، بہت برا حال ہے قحط ساری کی وجہ سے۔ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، برائے کرم آپ کا میرا رشتہ داری کا حق ہے، ہم لوگ قحط سالی سے پریشان ہیں، آپ دعا فرما دیں، خدا کرے کہ یہ قحط سالی ختم ہو جائے، بارش ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ دعا فرمائی بلکہ مالی اعتبار سے بھی مدد کی۔ کن لوگوں کی مدد کی؟ کافروں کی، مشرکوں کی، ان لوگوں کی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، ان کی مدد آپ نے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر مسلم کا بھی ایک حق ہے، انسان ہونے کا بھی ایک حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو انسان کا احترام کرنا سکھایا، احترام انسانیت۔ یہ احترام انسانیت ہمیں کہاں سے معلوم ہوگی؟ یہ مذہب اسلام سے معلوم ہوگی۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی، احترام دیا۔ اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے کرمنا، کاف، را اور میم۔ کرم ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ بھی اپنے فضل کی، اپنے کرم کی، اپنے رحم کی نظر فرمائیے۔ تو کرم کے معنی مہربانی کے کر لیجئے۔ تو کرم کا جو لفظ ہے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم ہے کریم۔ کریم کے معنی آتے ہیں ویسے تو بخشنے والا، لیکن یہ بخشنے والا اس کا ایک ترجمہ ہے، ورنہ محققین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ کریم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جب غلبہ پالے تو معاف کر دے، جب وعدہ کرے تو پورا کرے، جب بخشش کرے تو لینے والے کی امید سے بڑھ کر عطا کرے، اسے اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ کس کو دے رہا ہے، کتنا دے رہا ہے، اپنے کو بھی دے، پرائے کو بھی دے، وفاداروں کو بھی دے، غداروں کو بھی دے، نیکوں کو بھی دے اور گناہ گاروں کو بھی دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کریم ذات ہے اللہ کی۔ اور یہ جو کریم کا لفظ ہے، اسی سے آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی، احترام دیا، احترام سکھایا۔ احترام انسانیت کیا چیز ہے؟ سائنس نے ترقی کر لی اور سائنسی ترقی اپنے عروج پر ہے۔ اس نے دنیا جہان کی چیزیں بنا لیں، ایجاد کر لیں، اور اپنے لحاظ سے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا کمال کیا، ایک روبوٹ تیار کر دیا۔ روبوٹ ایسا ہے کہ اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت بھی ہے، سننے کی صلاحیت بھی ہے، بولنے کی صلاحیت بھی ہے، حکم بجا لانے کی صلاحیت بھی ہے۔ کیسی ترقی ہے! لیکن کیا کمی ہے؟ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ تجربہ کر کے دیکھا۔ ایک جگہ پر 3 روبوٹ کھڑے کیے گئے اور ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ بھی تمہیں یہاں سے وہ فرض کیجئے اس گیٹ تک جانا ہے۔ اب تینوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تینوں جا رہے ہیں۔ اس میں سے ایک ظاہر مشینری ہے، ایک روبوٹ میں کوئی خرابی ہو گئی، وہ رک گیا، تو باقی 2 اس کی وجہ سے رکے نہیں، وہ اپنے چلتے گئے۔
اور جو منزل تھی، جو ہدف بتایا تھا، وہاں تک چلے گئے۔ یہ تو روبوٹ کا حال تھا، یہ تو اس چیز کا حال تھا جو انسان نے بنائی تھی، اور خالق کائنات نے جو بنائی ہے انسان کی شکل میں، فرمایا کہ بجائے 3 روبوٹ کے اب 3 انسانوں کو کھڑا کر دیجیے، اور 3 انسانوں کو کھڑا کر کے یہ کہیے کہ اب بھائی تمہاری ڈیوٹی یہاں سے وہاں تک جاؤ۔ تینوں جا رہے ہیں، اس میں سے ایک رک جاتا ہے، اچانک پیٹ پکڑ لیتا ہے، پیٹ میں میرے مروڑ اٹھ رہا ہے، یا اچانک کوئی تکلیف کا اظہار کرتا ہے، اس تکلیف کے اظہار پر وہ رک جاتا ہے۔ جب وہ رکتا ہے تو باقی 2 اس کو چھوڑ کے نہیں آتے، باقی 2 بھی رک جاتے ہیں۔ خیریت ہے بھائی، کیا ہو گیا؟ اس کی خیریت پوچھ رہے ہیں، اس کا سر دبا رہے ہیں، ہاتھ دبا رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں اس کی کوئی خدمت ہو جائے۔ تو 3 انسانوں میں سے ایک اگر رک گیا تو باقی 2 بھی آگے نہیں بڑھے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ احترام انسانیت ہے، یہ انسانیت کا احترام ہے جو مذہب اسلام نے سکھایا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ہمارے اندر ہمدردی نہیں ہے، اگر ایک دوسرے کے لیے شفقت و محبت کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے، تو ہم میں اور مشینوں میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ کیا ہماری زندگی انسانوں والی گزر رہی ہے کہ ہم اپنے جیسے دوسرے انسان کو، اس لفظ پر ذرا غور کیجیے گا، مسلمان کا تذکرہ نہیں ہے، ہم اپنے جیسے دوسرے انسان کو تکلیف میں دیکھ کر کیا ہم رک جاتے ہیں؟ اگر رک جاتے ہیں تو واقعتاً یہ احترام انسانیت ہے۔ اور اگر ہم رکتے نہیں ہیں، جو ہو رہا ہے اس کے اوپر گزر رہی، ہم جائیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم انسانیت والی زندگی نہیں گزار رہے، ہم ایک مشین بن گئے ہیں، روبوٹ مشین، جس کو پرواہ نہیں ہے کہ باقی 2 کا کیا حال ہے۔ حالانکہ انسان کی تعریف یہ کی گئی ہے، وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا بِأُنْسِهِ، انسان کو انسان کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کے اندر انس ہے، اس کے اندر محبت ہے، اس کے اندر شفقت ہے، اس کے اندر ہمدردی ہے۔ ہمارا معاشرہ کس طرح سے بگڑ چکا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں تصور لائیے، مغربی معاشرہ اور مشرقی معاشرہ، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، مغربی معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ یہیں سے گئے ہوئے کچھ لوگ امریکہ میں، یورپ میں کسی جگہ آباد ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ موسم کے پھل آتے رہتے ہیں، ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ خاص طور سے آم کے موسم میں آم کی پیٹیاں آیا کرتی ہیں، خوب رج کے لوگ آم کھایا کرتے ہیں، مزے آتے ہیں۔ وہاں اتنی سہولت تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جتنی بھی پہنچ جائے تو جناب علی ایک مسلمان گھرانے کے پاس کچھ پہنچ گئے آم، انہوں نے خود کھائے، پھر خیال کیا کہ بھئی ہمارے دونوں طرف پڑوس میں لوگ رہتے ہیں، کچھ ان کا بھی حق ہے، تو تھوڑے سے آم ان کے یہاں بھیج دیے، تھوڑے سے ان کے یہاں بھیج دیے۔ اب فرض کیجئے صبح کے وقت بھیجے تھے، شام ہو گئی، تو شام کو دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کون ہے بھئی؟ دونوں پڑوسی ہیں، دائیں بائیں۔ آنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہمارے پاس آم بھیجے، بہت میٹھے، بڑے لذیذ، بڑے مزیدار تھے، لیکن یہ تو بتائیے کہ ان کی پیمنٹ کتنی کرنی ہے، اس کے پرائز کیا ہیں، آپ ہمیں اس کا بل بنا کر دیں۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ بات وہ کیوں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے معاشرے میں تصور ہے ہی نہیں ایسا کوئی تصور نہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے ہمارے یہاں کیوں بھیجے، یہ ہم ان کے ہم مذہب بھی نہیں ہیں، شاید ہم مذہب ہونے کی بنا پر بھیج دیتے۔ تو ان کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ شاید انہوں نے یہ چیز بیچی ہے، اب آ کے کہہ رہے ہیں بل بنا کر دے دیجئے تاکہ ہم آپ کو پیمنٹ کر سکیں۔ وہ کہہ رہا ہے نہیں بھائی، کوئی بل نہیں، یہ تو آپ پڑوسی ہیں، آپ کا حق ہے، تو ہم نے آپ کا حق ادا کیا ہے۔ اور آگے چلیے، اسی کراچی میں رہتے ہوئے بس اوقات لوگ کوئٹہ سے ادھر سے آ جاتے ہیں، فروٹ لے آتے ہیں، تو ایسے ہی کوئی صاحب گئے، کچھ فروٹ لے آئے، لا کے انہوں نے اپنی اماں جان کی خدمت میں پیش کیے کہ بھئی امی کھا لیں گی، کچھ دعائیں دیں گی۔ امی جان نے کیا کیا کہ فروٹ لے لیے، رکھ لیے، اور وہ گھر میں کام کرنے والی ماسی آئی، اس میں سے خود کچھ نہیں کھایا، ماسی آئی تو اس کو اٹھا کر دے دیا۔ ظاہر ہے کہ فروٹ کی ضرورت کس کو نہیں ہوتی، ضرورت ہر شخص کو ہے، ہر شخص کا دل چاہتا ہے فروٹ کھانے کو، اور اچھے قسم کے فروٹ فلانی جگہ سے آئے ہوئے ہیں، ٹاپ کلاس ہیں، لیکن انہوں نے کیا سوچا کہ یہ غریب عورت ہے، بیوہ ہے،
یہ کہاں سے کھاتی ہوگی، اس کے بچوں کو کہاں فروٹ ملتے ہوں گے، چلو مجھے تو ملتے رہتے ہیں، انہوں نے اٹھا کر وہ فروٹ ماسی کو دے دیے۔ کس جذبے کے تحت؟ یہ جذبہ ہے جذبہ ایثار۔ اور یہ صرف ایثار نہیں، ایثار کسے کہتے ہیں؟ ایثار کی تعریف یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی چیز آئی میں نے اٹھا کر دے دی، نہیں، ایثار کی تعریف میں یہ بات شامل ہے کہ مجھے ضرورت تھی لیکن میں نے اپنی ضرورت روک کر اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایثار کرتے ہیں، اپنے نفس کو قربانی دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے، دوسروں کو دیتے ہیں، باوجود اس کے خود ان کو ضرورت ہوتی ہے، اپنی ضرورت روک کر اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنا، یہ جذبہ ایثار ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ انسانیت ہے۔ اور یہ انسانیت کہاں سے آتی ہے؟ یہ انسانیت سکھائی ہے ہمیں ہمارے دین اسلام نے۔ جو شخص دوسروں کے دکھ درد کا خیال کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مذہب نے اسے یہ سکھایا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے محنتیں کی، اور اصل محنت کس بات پر کی کہ انسانیت کا درد سینوں میں آ جائے۔ انسانیت کا درد اگر سینے میں ہے تو یہ درد کہاں سے آیا ہے؟ یہ انبیاء علیہم السلام کی محنت سے آیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے دلوں کو سنوارا ہے، دلوں میں انسانیت کا غم بھر دیا ہے، تو پھر کہیں جا کر یہ صورت پیدا ہوئی، قرآن کریم کی اس آیت کا مصداق بنے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان والا تم پر رحم کرے تو اس کی شکل کیا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو۔ کہنے والے نے کہا ہے یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اسی کا بندہ بنوں جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ خدا کے بندوں سے پیار کرنا کس نے سکھایا؟ مذہب اسلام نے سکھایا۔ کس کی تعلیمات ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اور یہ تعلیمات کس لیے ہیں؟ یہ تعلیمات اس لیے ہیں تاکہ میں بھی سیکھوں، آپ بھی سیکھیں، ہم سب سیکھیں اور ہم اس پر عمل کریں۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تو ہم کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے، ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم رحم کرنے والے نہ بن جاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلنا رحیم، ہم میں سے ہر شخص رحیم ہے، ہم میں سے ہر شخص رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، رحیم اس کو نہیں کہتے کہ جس شخص سے تمہارے اچھے تعلقات ہیں، تمہارا دوست ہے، اس کے ساتھ تم رحیم بن کر رہو، نہیں۔ رحیم کا مطلب یہ کہ عمومی رحمت ہونی چاہیے۔ دنیا میں رہو تو جبار بن کے نہیں رہو، قہار بن کے نہیں رہو، فرعون بن کر رہنا یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اگر گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں جس وقت ہم گھر میں آئیں تو گھر میں کرفیو لگ جائے، ایک دم کسی قسم کا شور شرابہ نہ ہو، بچے ڈر کے ادھر ادھر چھپ جائیں، بیوی جو وہ کانپ رہی ہو۔ بالکل اس کے مصداق کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ رن جو ہے وہ ایک طرف میدان جنگ کو بھی کہا جاتا ہے اور ایک طرف ہندی زبان میں رن کا مطلب ہے بیوی۔ تو کہنے والے نے کہا ہے کہ کس شیر کی آمد ہے، رن کانپ رہی ہے۔ آپ گھر میں داخل ہو گئے تو بیوی بھی کانپ رہی، بچے بھی کانپ رہے ہیں۔ یہ مذہب اسلام نے نہیں سکھایا، یہ مذہب اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ شریعت کا مزاج ہرگز یہ نہیں ہے۔ شریعت کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ ہم دینی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو سنواریں، دین کی تعلیمات ہم حاصل کریں، سیکھیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ ذرا غور کیجئے کہ دین کے متعلق، مذہب کے متعلق، دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہمارے اکابرین کیسا عمل کرتے تھے، کیسی عجیب و غریب عمل کی صورتیں وہ عمل کر کے گئے، ہمیں سکھلا گئے۔
مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہم، ان کے استاد تھے حضرت مولانا اصغر حسین صاحب نور اللہ مرقدہم۔ وہ صبح کو اٹھ کے اپنے کہیں مدرسے وغیرہ جاتے اور شام کو عشاء کے بعد وہاں سے واپس ہو رہے ہیں، اپنے گھر جا رہے ہیں۔ وہ جب گھر جا رہے ہیں تو گھر جاتے ہوئے ان کا گھر ایسی جگہ پر تھا کہ بازار سے گزرنا پڑتا تھا، اور بازار بھی عام بازار نہیں، اس بازار کا ایک خاص حصہ تھا جو بازار حسن کہلاتا تھا جی، جہاں پر کہنا چاہیے فاحشہ عورتیں تھیں جو پیسے لے کر کہنا چاہیے کہ لوگوں کی نفسانی خواہشات پوری کرتی تھیں، زنا کے اڈے بنے ہوئے تھے۔ حضرت مولانا اصغر حسین صاحب نور اللہ مرقدہم اپنے مدرسے سے چلے ہیں، اور جیسے ہی بازار کے قریب آئے تو اپنے جوتے اتار لیے، جوتے اتار کے ہاتھ میں رکھ لیے اور تھوڑا پیدل بغیر جوتوں کے چلتے رہے، اور پھر دوبارہ جوتے رکھ دیے اور پہن کے چلنے لگے۔ ساتھ میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا یہ عمل جو ہے میری سمجھ میں نہیں آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ بھائی دیکھو، ہم جب گزر رہے تھے بازار سے، یہ جو ایک خاص جگہ ہے یہاں پر بازار حسن ہے، یہاں پر ایک عورت ہے جو کسی زمانے میں بہت خوب تھی، جوان تھی، اب ذرا عمر ڈھل گئی ہے، اب لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ میں جوتے پہن کر گزر رہا ہوں یہاں سے اور میرے جوتے کی آہٹ سے اس کے دل میں آس پیدا ہو جائے کہ شاید کوئی گاہک آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد میں نہ جاؤں تو اس کی آس ٹوٹ جائے گی۔ غیر مسلم عورت ہے، فاحشہ عورت ہے، ذرا غور کیجئے اس کا کس طرح سے خیال کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو آس ہو جائے۔ لہذا اتنی بڑی شخصیت ننگے پیر وہاں سے گزر رہے ہیں، کیوں گزر رہے ہیں؟ کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا دل متاثر ہو، اور ایسا نہ ہو کہ وہ آس لگ جائے۔ تو میرے بھائی، بات یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے لوگ ہر طرح کے سوالات کیا کرتے ہیں۔ ایک کمیونسٹ نے سوال کیا کہ صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، مسلمان اگر اچھا کام کرتے ہیں تو انہیں اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن وہی اچھا کام اگر کافر کرے تو اس اچھا کام کرنے پر اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ اسلامی عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ جواب دینے والے نے جواب دیا کہ اچھا دیکھو میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ دیکھو استاد نے کہا کہ دیکھو ایک ہنسا لکھو، مثلاً 1 لکھو، اور پھر اس کے آگے صفر بڑھاتے رہو، جیسے جیسے صفر بڑھاتے جائیں گے ویلیو بڑھتی جائے گی۔ 1 صفر تھا تو 10، 2 صفر تھے تو 100، اور 3 صفر ہو گئے تو 1000، اسی طرح سے آگے بڑھتے جائیں۔ اب استاد نے تو کہا تھا کہ پہلے 1 لکھو، اس کے بعد صفر بڑھاتے رہو۔ ایک شاگرد جو ہے وہ 1 نہیں لکھ رہا اور صفر بڑھایا جا رہا ہے، تو بتائیے اس کی کوئی ویلیو بڑھے گی؟ قطعاً نہیں بڑھے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے 1 نہیں لکھا، 1 نہیں لکھا۔ یہ جو 1 ہے یہی توحید ہے، توحید پر عمل کرنا ہے، توحید پر عمل کریں گے تو اجر و ثواب ہوگا۔ اور اب تم بتاؤ کہ تم کہہ رہے تھے کہ اسلامی عدل و انصاف کے خلاف ہے، اب بتاؤ اسلامی عدل و انصاف کا تقاضا پورا ہو رہا ہے یا نہیں؟ یقیناً اس نے اقرار کیا کہ واقعتاً آپ کی بات صحیح ہے، اسلامی عدل و انصاف پر کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ میں نے جو گزارشات پیش کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احترام انسانیت سکھایا ہے، ایک انسان کا احترام کریں، اور انسان کے احترام میں مسلمان کی کوئی شرط نہیں، غیر مسلم بھی ہے تو اس کا بھی احترام کرنا ہے، اس کے بھی خیال کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے کسی غیر مسلم کو بھی تکلیف ہو۔ یہ شریعت کی تعلیمات ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں۔ اب ہم ذرا غور کریں کہ ہم ان ہدایات پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ جس حد تک عمل ہو رہا ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور جہاں جہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے اپنی کوتاہیوں پر ہم نظر کریں اور کوشش کریں کہ ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں، اس طریقے سے زندگی گزاریں جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ روہتاد نگر کے رہائشی سہیل محی الدین صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ فرض اور دعا کے فوراً بعد مرحوم کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ڈاکٹر منور صاحب، ڈاکٹر تسکین محمد خان صاحب، فاضل صاحب کی اہلیہ ان کو کینسر ہو گیا ہے،
ہم شیرہ حنیف صاحب، سعید عظیم صاحب، شفقت علی صاحب اور ان کی اہلیہ عاصم صاحب اور ان کی اہلیہ ولی صدیقی صاحب، شعیب اقبال صاحب، یحییٰ صاحب، شفیع الرحمان صاحب، نور الحق صاحب، ہمارے احسان بھائی احسان ہوٹل والے، اور ایک چھوٹی بچی علیل ہے، لبیبہ نام کی بچی، اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ ہمارے یہاں کے مقتدر نمازی جناب انعام الہی صاحب کے پوتے کا میجر آپریشن ہوا ہے، خصوصی طور پر دعا فرمائیں، خدا کرے کہ آپریشن کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جن حضرات نے دعاؤں کی لکھا اور جو نہ کہہ سکے اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، انہیں اور ہمیں جمیع مقاصد نے عافیت کے ساتھ غیبی مدد کے ذریعے سے کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ ملک و قوم اور امت مسلمہ کے جتنے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسائل غیب سے حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد ولك الشكر، لك الحمد ولك الشكر، لك الحمد ولك الشكر، لك الحمد ولك الشكر اولا واخرا، اولا واخرا، اولا واخرا، ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا اللہ کا بندہ انتہائی نالائق آدمی ہے، اس کی زبان سے کوئی بات نکلی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی لاج رکھ لی. الحمدللہ گزشتہ دنوں سولر انرجی سسٹم کے سلسلے میں جو اعلان کیا گیا، اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی. سب سے پہلے اللہ کا شکر اور پھر اس کے بعد آپ حضرات کا شکر کہ آپ حضرات نے بھی اس کو سیریس لیا. اور الحمدللہ ہماری مسجد کی جو انتظامیہ ہے، سیکرٹری صاحب ہیں، ہمارے خزانچی صاحب ہیں جناب مقصود علی صاحب، اور دیگر جو بھی ذمہ دار حضرات ہیں، انہوں نے مجھے یہ اطلاع دی کہ الحمدللہ رسپانس اس کا اچھا مل رہا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. ظاہر ہے کہ کام چھوٹا نہیں ہے، فوری طور پر مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن الحمدللہ قدم بڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ لوگ اس طرف توجہ کر رہے ہیں. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اس پر میں اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں. مسجد کے اس وقت جو ہے ایک رسید مدرسے کے دفتر میں ہے، ایک رسید ادھر ہمارے مفتی اظہار صاحب کے پاس ہے دارالافتاء میں، اور ایک رسید بک ہمارے خزانچی جناب مقصود علی صاحب کے پاس ہے. مقصود علی صاحب الحمدللہ مسجد کی خدمت کر رہے ہیں بحیثیت خزانچی، اور خوب خدمت کر رہے ہیں، شب و روز خدمت میں مصروف رہتے ہیں. ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور دیگر ان تمام لوگوں کے لیے روز اول سے لے کے اب تک دین کے کاموں میں، مسجد کے کاموں میں، مدرسے کے کاموں میں جو لوگ حصہ لے رہے ہیں، دامیں، درمیں، قلمیں، سخنیں، ان سب کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے، دارین میں اس کا صلہ انہیں عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، اور ہم بھی اللہ کے گھر کی خدمت میں کسی سے پیچھے نہ رہیں، اور اللہ کے گھر کی خدمت میں ہم سب سے آگے رہیں، اور پوری کوشش کریں کہ مسجد کی، مدرسے کی خدمت جو ہم کر سکتے ہوں. یہ سولر انرجی سسٹم جو ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پورے اس چار دیواری کے لیے ہے. اس میں مسجد، مدرسہ اور یہ مکانات وغیرہ سب شامل ہیں. تو خاصا لمبا کام ہے، خاصا مہنگا کام ہے، خاصا صبر آزما کام ہے، طویل ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے. جس اللہ نے اتنا بڑا اپنا گھر بنوا دیا، انشاءاللہ یہ مسئلے بھی اللہ میں حل فرمائیں گے، تاکہ ہم جو کے ایس سی کا ہمارا مسئلہ ہے، بجلی کے بلوں کا مسئلہ، 1,00,000 1.5 لاکھ بل آ رہا ہے، ہم پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے بھی نجات دلائے، اور جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسائل حل فرمائے، اور جتنے لوگ خدمتوں میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الإثم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميع الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم
وأرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صفیں اہتمام سے درست فرما لیجئے. اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجئے. صفوں کے درمیان کوئی خلا واقع نہ ہو. فرض اور دعا کے فوراً بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان ربي جلال الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے کریم آقا ہم آپ کے گناہگار سیاکار بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کے پردہ پوشی فرما اے کریم آقا جو گناہ کیے اپنی رحمت سے معاف فرما دن میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما راتوں میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما چھپ کر کیے گئے گناہوں
کو معاف فرما، علانیہ کیے گئے گناہوں کو معاف فرما۔ اے کریم آقا ہمیں گناہوں سے پاک صاف اپنے گھروں پہ لوٹا دیجئے، اللہ یہاں سے پاک صاف اپنے گھروں پہ لوٹا دیجئے، اپنی رحمت سے گناہوں سے اور گناہوں کے اثرات سے مکمل طور پہ پاک صاف فرما دیجئے، اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرما لیجئے، اللہ ہماری اس نماز جمعہ کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اللہ اس کے اثرات کو ہماری زندگی میں جاری و ساری فرما۔ اے اللہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے ایک جمعے سے اگلے جمعے آنے والے جمعے تک اللہ اس کے آپ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، اللہ ہمارے بھی تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے، اللہ تمام گناہوں کو بخش دیجئے، اپنی رحمت فرما دیجئے، ہماری تمام ضروریات کو پورا فرما، ہمارے تمام مسائل کو حل فرما، ہماری تمام مشکلات کو حل فرما، حاجات کو رفع فرما۔ اے کریم آقا اپنی رحمت سے ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری صحت میں برکت عطا فرما، اللہ ہم میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ فاضل صاحب کی اہلیہ ڈاکٹر منور صاحب، ڈاکٹر تسکین صاحب، حنیف صاحب کی ہمشیرہ حاجی عبدالتواب صاحب ہمارے بزرگ علیل ہیں، اے اللہ ان کی بشیر عبدالرحمن صاحب علیل ہیں، اللہ ان کی اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ زبیر یوسف صاحب اور ان کے والدین کی کامل مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ اس وقت پر جو جنازہ آیا ہے اپنی رحمت سے اللہ ان کی بھی کامل مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ ان کی قبر کو حساب کو آسان فرما، اے اللہ جنت تک جانے کی ایک ایک ضرورت کو پورا فرما، اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اللہ جو لوگ اس ملک کے اسلام کے دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کے دفع دور فرما، اللہ ہمیں آزادی کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اس ملک کے اندر اے اللہ اسلام کے نظام کو نافذ فرما، اللہ ہم نے شریعت کے نظام کو شریعت کے احکامات کو اس ملک میں ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اللہ اب انہی آنکھوں کے ساتھ اسی ملک کے اندر شریعت کے نظام کو نافذ ہوتا ہوا دیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، پروردگار عالم ہماری اس مسجد اور مدرسے پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما، اللہ اس کی تمام ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما، اے اللہ جو سولر کا پروجیکٹ اس وقت شروع ہوا ہے اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ اس کے اندر اے اللہ اپنی غیبی مدد فرما، اپنی غیبی نصرت عطا فرما، اللہ اہل خیر حضرات کو اس کی طرف متوجہ فرما، اور اے اللہ ہمیں بھی اس کام کے اندر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، اپنی دعاؤں میں اسے شامل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، پروردگار عالم جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اپنی رحمت سے عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نماز جنازہ کے لیے صف درست فرما لیں۔